اقلی طور پر اس وقت ہم مسلمان ہوں گے جس وقت ہم تمام کے تمام نبیوں کے واقعات کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں، بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور آپ کے جو شریعت ہے، ان شریعت کے حساب سے ہم چلیں گے، اسی وقت ہم اصلی مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ میرے کیف ابھی کا یہ پروگرام جو رکھا گیا عقیقہ کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ مسلمان ہیں، مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں۔ غور سے سنیے گا ان چیزوں کو۔ دنیا کے اندر مذہب اسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب میں مسلمانوں کو بے لگام نہیں چھوڑا گیا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے، کوئی ایسا موڑ نہیں ہے۔ بچہ جس وقت سے پیدا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو پیدا ہونے سے لے کر کے قبر تک جانے تک مذہب اسلام نے تمام کی تمام چیزوں کا ایک دائرہ کھینچا ہے کہ آپ کو اسی دائرے کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر آپ اس دائرے سے باہر نکل لیں تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق کے ہم نے انسان کو ایک اچھے ڈھانچے میں، خوبصورت ڈھانچے میں بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی اشرف المخلوقات بنایا انسان کو۔ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اسلام اس کے اندر کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا کہ شریعت کہیں پہ بھی مسلمانوں کو بے لگام نہیں چھوڑتا۔ شریعت انسان کو، بالخصوص مسلمانوں کو، ہر جگہ اپنے احکام کے اندر رکھنا چاہتا ہے کہ آپ اسی باؤنڈری میں اپنا کام کیجئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے حساب سے اور اپنے عقل کے حساب سے جو چاہتے ہیں رسم رواج اسے کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی گھروں میں دیکھا گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی بچے کے سرہانے میں چاقو یا کوئی لوہا رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے یہاں بھی ہوتا ہوگا اس طریقے سے۔ گیٹ پہ، مین گیٹ پہ آگ جلا دیا جاتا ہے۔ اب وجہ اس کی مجھے پتا نہیں کہ وجہ کیا ہے، سننے میں آیا کہ اس سے کیا ہے کہ بھوت پریت کا یا جادو نظر وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا، یہی نیت ہوتی ہے شاید۔ یہ مذہب اسلام کے اندر شرک ہے، حرام ہے، گناہ کی باتیں ہیں۔ اس چاقو میں یا اس آگ میں کوئی اتنی طاقت یا سختی نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچے کو کسی بری چیز سے بچا لے، نہیں بچا سکتا سوائے کلام اللہ کے کلام کے یا نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے دعا کے، ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا سکتا۔ بچہ پیدا ہو، اسلام کے حساب سے، اسلام جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی ان کے اوپر جو گندگی لگی رہتی ہے، پانی وغیرہ کچھ لگے رہتے ہیں بچے پہ، انہیں آپ صاف کیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ وہ پانی جو لگے ہوئے ہیں وہ پاک ہے، اگر خون وغیرہ ہے تو پھر وہ ناپاک ہے، اور صرف پانی ہے تو پھر وہ پاک ہے، اسے صاف کر دیا جائے۔ صاف کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہمیں اسلام کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بچے کو کعبے کی طرف گھمایا جائے، اس کے رخ کو پچھم کی طرف گھمایا جائے، کعبے کی طرف گھمایا جائے، اور اسے گود میں رکھے یا نیچے رکھے، جو بھی شکل بنے، بچے کے دائیں کان کو اوپر کر کے اس کے کان میں اذان دی جائے۔ سب سے پہلا میں جس وقت یہاں پڑھاتا تھا اس وقت بہت سارے ایسے حضرات بچے پیدا ہو گئے اور اس کے کان میں اذان ہی نہیں پڑتی تھی۔ کتنوں کا تو میں نے 3-4 روز کے بعد اذان دیا،
اور چھری رکھا رہے